اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی جناب والا کا سیمانچل کی سرزمین سے یہاں کے ذرے ذرے اور ہر فرد کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں اس ارادت میں آپ سبھی لوگ شامل ہیں. میں جناب والا کا استقبال کرتا ہوں. حکم کی تعمیر کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میری شدید خواہش تھی کہ مولانا کو ایک مکتوب لکھوں اور یہ بتاؤں کہ جب کوئی حکیم کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کے موسم، وہاں کے حالات، وہاں کے بیماری کے بارے میں باخبر ہونا چاہتا ہے. اس فریضے کی اگر اجازت ہو تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب والا آپ کی تشریف آوری جس علاقے میں ہوئی ہے، بہار کا یہ شمالی مشرقی خطہ ہے. بنگلہ دیش کی سرحد یہاں سے 20 کلومیٹر پر اور تقریباً 45 کلومیٹر پر نیپال کی سرحد ہے. اس خطے میں امت مسلمہ کی کثیر آبادی ہے اور غیر مسلم امن پسند لوگوں کی بھی آبادی ہے. تعلیم میں اور معیشت میں یہ علاقہ پورے بہار میں سب سے کم تر ہے. فیکس آمدنی پورے بہار میں سب سے کم ہے. الحمدللہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہے کہ اس علاقے میں بھلے ہی انجینئر، ڈاکٹر اور سرکاری آفیسر کم ہیں لیکن علماء کی ایک کثیر آبادی ہے. ہم کسی شہر میں جائیں تو ہمیں 2 آبادی ملتی ہے، وہاں کے ہوٹلوں اور گھروں میں تعمیراتی کاموں میں کام کرنے والے مزدور اور وہاں کے مساجد میں امام. ائمہ کی تعداد بھی اس علاقے میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے. لیکن مولانا محترم، میں اس وقت آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مردوں کے جو حالات ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. یہاں کے خواتین کے تعلق سے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہیں خطاب آپ کو کرنا ہے. 100 خواتین کے درمیان میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ 5 خاتون ایسی نکلیں گی جو توحید و رسالت اور آخرت کے تصور کو کافی و صافی میں جانتی ہوں. محرم اور غیر محرم، پاکی اور ناپاکی کے تمام فرائض سے واقف ہوں گی. یہ بڑی ضرورت ہے ہماری ہے. اس علاقے میں کل تک بدحالی تھی، لیکن مکتب آباد ہونے کے نتیجے میں عمرہ کے بچوں کے ساتھ ساتھ غربا کے بچے بھی دین کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت سے آسنا ہو جاتے تھے. لیکن تمدنی تبدیلی آئی ہے. سماج کا خوشحال طبقہ شہر میں آیا ہے، اپنے بچوں کو سمیٹ کر لایا ہے. گاؤں کا مزدور پردیش میں ہے، خوشحال شہر میں ہے. گاؤں میں مکتب اب آباد نہیں ہے. ہمارے 10 10 12 15 سال کے عمر کے بچے توحید و رسالت سے ناواقف ہیں. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے وہ دھوپ ہی بہتر تھی ان چھاؤں گھنیری سے، وہ تو جسم کو جلاتی تھی یا روح کو جلائے. آج حقیقت حال یہ ہے کہ اس علاقے میں، مجھے معاف کیجیے، اس کے بڑے منفی اثرات میرے پر پڑتے ہیں، لیکن خدا کو جواب دینا ہے. اس علاقے میں بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ ملحقہ مدارس کی تعداد پورے بہار میں سب سے زیادہ اس جگہ ہے. اور ایک مدرسے میں غنیمت ہے. ہمارا نصاب اسلامی ہے، بچے مسلم ہیں، انتظامیہ مسلم ہے، لیکن وہاں سے بچوں کی تعلیم کی جو حالت ہے، 25 لاکھ روپے سالانہ سرکار دیتی ہے. 25 بچے شاید کہیں سے نکل پائے تو یہ خبر مجھے کم مل پاتی. ایک ضروری بات مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں ضروری بات کہنا چاہ رہا تھا، میں خط کے ذریعے سے آپ کو کہہ دوں گا کہ یہاں کے کچھ اور مسائل ہیں. تقریباً اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پر تقریباً 70% آبادی، بے نمازیوں سے جنگ کا حکم تو میں نے نہیں سنا، لیکن سودی کاروبار کرنے والوں سے جنگ کا حکم آیا ہے. لیکن یہاں کی 70% آبادی اس وقت بندھن لون سے، سودی کاروبار سے جڑ چکی ہے. اس میں 5-10% ایسے لوگ ہیں جو لوگ ضرورتن ہیں ورنہ شوقیہ طور پر ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلم ورکروں کے درمیان میں کوئی مرد نہیں بلکہ سب کے گھروں کی بیگمات اس میں شریک ہوتی ہیں. اور اس میں بہت ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دینی اعتبار سے معتبر سمجھتے ہیں. مجھے معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے کہ ہم تقریر سنتے ہیں، لیکن اس دیار میں بارات جانے والے شرفاء لوگوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 100 150 200 ہوتی. اگر سچر کمیشن ادھر آ گیا، کمیٹی کے لوگ آتے تو شاید مسلمانوں کی غریبی کا نہیں بلکہ سیمانچل کے اسراف پر ان کی رپورٹ ہوتی.
بے حیائی اس قدر ہے کہ شرفا کی بیٹیاں دلہن بنا کر سب کے سامنے میں اس کی رونمائی کی جاتی ہے. بے حیائی اس قدر ہے کہ شرفا کی بیٹیاں مردوں کے سانہ بسانہ بیٹھ کر بارات جاتی ہیں. اور اس وقت لیلی اور پنکی تو عام سا نام ہے، لیکن جب شادی کے رسومات میں آتی ہیں تو مرد اور خواتین ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی تمیز محرم و غیر محرم نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ خواتین میت بھی ہوتی ہیں تو مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اس میں دینی احباب کی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتے. تو کیا صرف دین کو سننے سے تبدیل آ جائے گی؟ میں مسجدوں میں جاتا ہوں، میں سینکڑوں مسجدوں میں کہتا ہوں احادیث تو سنائے جاتے لیکن قرآن کی تفہیم کہیں نہیں سنائی جاتی. قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس تصور سے یہ بستی ناولد ہے. گاؤں میں مکھیا سرپنچ ایم پی تو 100%، مکھیا سرپنچ 70% مسلم ہیں، لیکن پنچایتیاں ہماری غیروں کی طرح ہو رہی ہیں. رشوت پر پھر صرف ہمارا ضمیر ہی نہیں بکتا بلکہ انصاف بھی بکتا ہے. ہم قرآن کے خلاف فیصلے لینے سے ذرا سا بھی گریز نہیں کرتے. طلاق پڑ جاتی ہے اور ابھی عدت پوری بھی نہیں ہوتی ہے، گاؤں کے لوگ دوسروں کے ساتھ اسے رخصت کر دیتے ہیں. 70% جو لوگ ہیں پردیس میں ہیں، ان کی بیٹیاں گھروں میں ہیں، ان کے بچے گھروں میں ہیں. افیون، چرس، گانجے کا استعمال ہو رہا ہے. ہمارے جو حکماں ہیں، روحانی اخلاقی جو مربی ہیں، یقیناً ہے کہ بیچارے بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ضلع بھر میں منصوبہ بند طور پر اس تعلق سے کوئی منصوبہ سازی نہیں ہوتی. اس میں ہم کیسے کیا کریں؟ میں نے سیرت پاک کو جو کچھ پڑھا ہے اور آپ لوگوں سے سنا ہے، اللہ کے رسول پر دین کی دعوت کے بوجھ سے آپ دبے جاتے تھے، لیکن رات کے 12 بجے آپ نے تقریر کی ہو، میں نے ایسی باتیں نہیں سنی ہیں. رات کے 12 اور 2 بجے رات کو خواتین و مرد کے جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں شامل ہونے والے 70% لوگوں کی صبح کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ قانونی، اخلاقی، طبی اعتبار سے رات کو اللہ نے سونے کا بنایا، سونے کے لیے اور ان کو آرام کے لیے بنایا ہے. یہ وہ حالات ہیں. ایک بیمار کے پاس، ایک حکیم کے پاس ایک پیتھولوجی کا جو لڑکا ہوتا کمپاؤنڈر، میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے، میں نے ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی جسارت صرف اس لیے کی ہے کہ اللہ کرے آپ کی آمد سے اور آپ کی نصیحتوں سے، اس تعلق سے اگر ہم کو کچھ روحانی غذا اور ہمارے مرض کی دوا مل جائے، اللہ اس کی توفیق بخشے. وآخر الدعوان